السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے حدیث کی ایک چھوٹی سی کتاب کو، جس میں 100 احادیث ہیں اور اس کا نام ہے نخبۃ الاحادیث۔ نخبہ کا معنی ہوتا ہے چنی گئی، یعنی چنیدہ قسم کی مخصوص کی ہوئی 100 احادیث اس میں ذکر کی جائیں گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے شخص کے لیے دعا فرمائی ہے جو آپ کے اقوال، جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، ان کو پڑھے، پھر ان کو یاد کرے، پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو آگے بھی پہنچائے۔ آپ نے ایسے شخص کے لیے دعا فرمائی کہ نظر اللہ عمران، اللہ ایسے بندے کو تر و تازہ رکھے، یعنی چہرے کی تر و تازگی، چہرے کا حسن، چہرے کی خوبصورتی کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے کہ حدیث کو پڑھا جائے، سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اس کو آگے پہنچایا جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حدیث کو چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اس نیت سے نہ پڑھا جائے، بلکہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے جب پڑھا جائے گا تو اس کے آثار انسان کے چہرے پہ اتر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے، صحابہ کے لیے یہ بات ذکر کی کہ آپ کے جو صحابہ ہیں ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات واضح ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات ہیں، یعنی عبادت کی تاثیر چہروں سے نظر آتی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرے تو پھر اس کا اثر اس کے چہرے پہ آتا ہے۔ اگر کوئی چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے بطور دم یا بطور وظیفہ حدیث پڑھے یا قرآن پڑھے تو وہ مراد نہیں ہے۔ تو ہم اپنی تر و تازگی کے لیے اس عمل کو شروع کریں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طالب علم جب اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب طالب علم قرآن اور حدیث کا علم سیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ سکھانے والے کے لیے بھی حتی الحوت فی الماء، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں، سوراخوں کے اندر چیونٹیاں تعلیم سکھانے والے کے لیے دعا کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب علم کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک عالم دین کی فضیلت عبادت کرنے والوں پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں کے چاند کی فضیلت اور بڑائی تمام تاروں کے اوپر ہے۔ تو آئیے اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام مقام اور تمام مرتبے اللہ ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس سلسلے میں آج ہم ایک چھوٹی سی حدیث جو الفاظ کے لحاظ سے چھوٹی، مفہوم کے لحاظ سے ہماری پوری زندگی پر محیط ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرنے والے ہیں۔ اس کا موضوع ہے خلوص نیت۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اگر ہم حدیث کی عبارت کو بھی یاد کریں گے نا تو ہمارے لیے یہ بھی باعث ثواب ہے، باعث فضیلت ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جیسی نیت ہوگی ویسا اجر اور ثواب۔ اسی حدیث کو بڑی کتابوں میں
سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے صحاح ستہ میں اور باقی کتابوں میں کہ ہر چیز کو پڑھنے سے پہلے اپنی نیت کو دیکھو. نماز پڑھنے سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے، حدیث پڑھنے سے پہلے، کچھ سیکھنے سے پہلے یہ دیکھو کہ مقصد کیا ہے. قرآن اور حدیث یہ وظیفوں کے لیے نہیں اترے. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنی کسی مجبوری کے لیے کسی آیت کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی دے دیں گے جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، اور کام بھی ہو جائے یا نہ جو ہماری قسمت میں ہے. لیکن یہ کتابیں نازل کی گئی ہیں ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں راہ ہدایت دکھانے کے لیے. تو ہم نے کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ نیت کیا ہے. اب ہم ایک درس کو سن لیتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ اب میں بور ہو رہی ہوں، میرے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہے، چلو میں یہ سن لیتی ہوں. نہیں، شوق کے ساتھ سنیے، اللہ کا حکم سمجھ کے سنیے. جس طرح ہم اپنے کسی محبوب کے پیغام کو بڑی محبت کے ساتھ سنتے ہیں، اس نیت کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی ہماری نیت ہوگی اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہمیں اجر عطا کریں گے. تو آئیے اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس پہ تو راضی ہوتا ہے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.